کے بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار عالم کا اس امر پر شکر ہے اور اس کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی منزلوں پر بلند کرتے ہوئے امت محمدی میں قرار دیا ہے اور ایمان کی منزلوں پر بلند کرتے ہوئے اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ پروردگار عالم کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں کبھی بھی اپنے سے دور نہیں رکھا اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا اپنے خدا سے دور رہیں۔ اس لیے اس نے کچھ ایسے واسطے اور وسیلے قرار دیے ہیں کہ جن واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچنے کے بعد اس نے یہ پیغام دیا کہ جب میں قادر مطلق ہوتے ہوئے تم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچ رہا تو تم اتنے کمزور ہوتے ہوئے مجھ تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جاؤ؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان بندوں کی معرفت حاصل کی جائے، ان انبیاء کی، ان رسولوں کی، ان اولیاء کی، ان اوصیاء کی،
ان ہادیان برحق کی، ان حجج اللہ کی معرفت حاصل کی جائے کہ جو حجت ہائے خدا اللہ کا پیغام اس دنیا تک پہنچاتے رہے۔ تو دیکھیے انہی حجتوں میں سے ایک سب سے بڑی حجت کا نام حجت مصطفیٰ ہے، اور اس حجت کے متعلق خود یہ بات احادیث میں بھی ہے اور یقیناً احادیث قدسیہ میں بھی ہے کہ یہ جتنی بھی کائنات میں اشیاء ہیں یہ نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، تھا تو مصطفیٰ کی وجہ سے تھا، ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور رہے گا تو مصطفیٰ کی وجہ سے رہے گا۔ تو میرے عزیزو، بہت قریب ہو کے اگر آپ سے بات کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے معبود کو پہچانا جائے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جو ہمیں مسلسل رزق دے رہا ہے، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے، اور یہ طریقے اور سلیقے کبھی شریعت کے نام سے متعارف کرائے، کبھی فقہ کے نام سے، کبھی اس نے صحف ہائے آسمانی کے نام سے یہ طریقے اور سلیقے ہم تک بھیجے۔ تو اب یہ جتنے بھی صحف ہائے آسمانی ہیں وہ یقیناً ذکر خدا سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سجدہ تو کر رہا ہے لیکن اسے یہی نہیں معلوم کہ کس کو سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اور اسے اپنے معبود کا عرفان ہی نہیں ہے تو وہ عبادت تو ہوگی لیکن بے معرفت عبادت ہوگی، وہ بے عرفان بے معارف عبادت ہوگی۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب وجود خدا پر بات کی ہے تو بڑے عظیم جملے میرے مولا نے ارشاد فرمائے، اور دیکھیے جتنے خطبات توحید اور توحید پر جتنی عمیق گفتگو علی ابن ابی طالب نے کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو مصطفیٰ کا براہ راست شاگرد ہی کر سکتا ہے، یہ وارث علم مصطفیٰ ہی کر سکتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا کہ اس کا لہو میرا لہو، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں، اس کی روح میری روح، یہ مجھ سے اور میں اس سے۔ تو اب یہ منیت کا سلسلہ ہے اور یہ وراثت علم نبوی کا سلسلہ ہے کہ جہاں میرے مولا نے منبر سلونی پر بیٹھ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جب ظاہری خلافت امیر المومنین کے پاس آئی ہے تو جو منبر پہ بیٹھ کے پہلا لفظ کہا ہے وہ لفظ یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، وہ لفظ یہی ہے کہ اپنے معبود کو پہچانو، اور پھر ایسی پہچان اور ایسے خطبے کہ آج تک وہ خطبے کسی زبان سے ادا نہ ہو سکے۔ تو اب میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وہی طرز تخاطب جو طرز تخاطب مصطفیٰ کا ہے، وہی اسلوب جو اسلوب قرآن کا ہے کہ جہاں سے قرآن نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہیں سے وارث قرآن نے گفتگو کا آغاز کیا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعدہ الہمم الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ دیکھئے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ یہ کالا کالا کہنے والے اس کی حمد بیان نہیں کر سکتے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہ کالا کالا کہنے والے، یہ بیان کرنے والے اس کی مدحت بیان نہیں کر سکتے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی مدح کی جائے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، اور گننے والے اگر قیامت تک گننے بیٹھ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، یہ جد و قد کرنے والے، یہ تحرک پسند، یہ اللہ کا عرفان کی کیفیت میں آگے بڑھنے والے، یہ اپنے اوہام کو اللہ کی حدود میں داخل کرنے والے، دم توڑ جائیں گے تمہارے اوہام،
لیکن اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ کو نہیں پا سکتے۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمام، تمہارے اوہام کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے اوہام اس سے دور ہیں اور دور ہی رہ جائیں گے۔ اور اب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، ہاں اس کی یہ صفت نہیں ہے کہ اسے حدود میں محدود کیا جائے۔ یہ وہ توحید ہے کہ جو رسول کی گود میں پلے ہوں نے بیان کی ہے، جو آغوش تربیت رسول میں پلنے والوں نے بیان کی ہے کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، اسے حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ لا محدود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا نعت موجود، اس کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر میں الفاظ کا بالکل قریبی ترجمہ کروں تو پڑھے لکھے حضرات یقیناً مجھ سے متفق ہوں گے، ولا نعت موجود، اس کی حمد موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی اس جملے میں امیر المومنین نے بتایا کہ جو پہچانا جا سکتا ہو حمد بھی اسی کی ہوگی، جو کسی کے وہم و گمان بھی نہ آ سکے تو مخلوق کا کیا مقدور ہے کہ وہ خالق کی مدح کرے، کہ وہ خالق کی حمد کرے۔ اس لیے کہہ دیا ولا نعت موجود، اس کی حمد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بس کہہ دو الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں پر بھی جتنی بھی حمد ہو رہی ہے سب اسی کی ہے، سب اسی کی ہے۔ تو اب بات آگے بڑھی اور یہاں سے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جہاں سے امیر المومنین نے کہا اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے ستارہ پرست ہوں، چاہے آتش پرست ہوں، چاہے مہتاب پرست ہوں، چاہے آفتاب پرست ہوں، چاہے نجوم پرست ہوں، چاہے خود پرست ہوں، چاہے خدا پرست ہوں، سوال کرتے ہیں کہ تمہارے اسلام کی ابتدا کیا ہے؟ تو جو محدود نظر رکھنے والے ہیں انہوں نے کہا اسلام کی ابتدا عبادات ہے۔ تو ہم نے کہا عبادات کی ابتدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبادات کی ابتدا ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے جہاد، اس کے بعد ہے حج۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، یعنی جس معبود کا سجدہ کر رہے ہو کیا اسے پہچانتے بھی ہو؟ کیا اسے تمہیں اس کا عرفان بھی حاصل ہے؟ مثلا کسی نے ختمی مرتبت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب ہم مصلی عبادت پر آتے ہیں تو خضوع اور خشوع قائم نہیں رہتا، ہماری عبادتوں کا کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مصلی پہ آ گئے اور زبان پر آیات ہیں، زبان پر سورے ہیں، رفع یدین کر چکے ہیں اور نیت باندھ چکے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، زبان پر سورے ہیں اور آیتیں ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے، دماغ کسی اور طرف ہے، کہیں سوچیں کہیں اور ہیں، خیالات کہیں اور ہیں، اوہام کہیں اور ہیں، گمان کہیں اور ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کر چکے اور نماز کے بعد کیا کرنا۔ لیکن چونکہ عادت ہے اور یاد ہے تو سورہ فاتحہ بھی دہراتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی دہراتے چلے جا رہے ہیں، تسبیحات بھی دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ عبادتوں میں خضوع اور خشوع قائم نہیں رہتا، تو اس کی کیا طریقہ ہے کہ ہم عبادتوں میں خضوع بھی قائم رکھیں اور خشوع بھی قائم رکھیں؟ تو ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مصلی عبادت پر آؤ تو دو چیزیں ہیں جن کا خیال ذہن میں رہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب مصلی پہ آ جاؤ تو تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اول الدین معرفتہ، علی کہہ رہے ہیں پہلی دین کی ابتدا کیا ہے اسے پہچانو۔ کہا کہ جب مصلی پہ آ جاؤ تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن ختمی مرتبت کو معلوم ہے کہ ہر انسان اس یقین کی منزل پر ہے ہی نہیں کہ جس یقین کی منزل پر علی نے کسی کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے علی سے پوچھا کہ یا ابا الحسن، یا علی یہ بتائیے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو علی کا وہ جملہ نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے کہ کہہ دیا کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہوں، میں ایسے
رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہوں. حیران ہو گیا, متحیر ہو گیا پوچھنے والا. علی نے اس کے تحیر کو پہچانا اور ایک بار فوراً کہا کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار, اسے یہ والی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, تمہارے ابصار نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنْ رَأَتْهُ, بلکہ اسے دل میں معرفت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ, اسے قلوب دیکھتے ہیں اور ایمان کے حقائق کے ساتھ قلوب دیکھتے ہیں. تو کہہ دیا کہ ہر بندہ اس منزل پر نہیں ہے کہ جہاں وہ یہ تصور کرے کہ وہ اپنے دل کی معرفت کی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کر رہا ہو. تو فوراً ختم مرتبت نے کہا کہ اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے, یہ تصور قائم نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو یہ تو یقین کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اول الدین معرفتہ, دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ, اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. اس کی تصدیق کی جائے. تصدیق کیسے کی جائے؟ یہ نہیں کہ میرے پڑوسی نے بتا دیا کہ اللہ ہے تو میں نے مان لیا. کہا نہیں, پہچان کر اقرار کرو کہ وہ ہے. اسی لیے اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. توحید کسی کے کہنے سے نہ مانو, خود پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے. خود پہچانو کہ تمہارے عالم اصغر میں ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے. اسی لیے علی نے کہہ دیا تھا, کسی نے کہا کیسے پہچانا جائے, کیسے پہچانا جائے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھو, اسے پہچانو. چھا جانے والی رات کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ ٹکے ہوئے ستاروں کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ بچھی ہوئی زمین کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ چلتی ہوئی ہواؤں کو محسوس کرو اور اسے پہچانو. یہ برستی ہوئی پھوار کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ گرتے ہوئے آبشاروں کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ پھولوں کے رنگوں کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ پھولوں کی خوشبوؤں کو سونگو, اسے پہچانو. یہ معجن دریا کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو, اسے پہچانو. یہ مد و جزر کو دیکھو, اسے پہچانو. اور اگر ان سب کو دیکھنے کا وقت نہ ملے تو اپنے آپ کو پہچانو. جس نے اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. فقط عرف ربہ, جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کو پہچانا. آج تک اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے کو ہی نہ پہچانا, انسان اپنے ہی کو نہ پہچانا. اس لیے کہ جس دن انسان اپنے آپ کو پہچانے اس دن رب کو پہچان لے گا. اور جب رب کو پہچانے گا تو اس کے وجود کو محسوس کرے گا کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جب اس کے وجود کو محسوس کرے گا کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنی غذا کے لیے اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. پھر کوئی ملک اپنی بقا کے لیے کسی غیر کی طرف نہیں دیکھے گا. پھر کوئی حکومت اپنی بقا کے لیے کسی غیر کے سہارے کو نہیں ڈھونڈے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانو, اللہ کے وجود کو مسلسل محسوس کرو اور اس پر یقین کرو کہ ہر وقت ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کہہ دیا کہ کمال و معرفتہ التصدیق بہ, معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو, اس کے ہونے پر یقین کرو اور بتاؤ کہ وہ ہے, اور پہچان کر بتاؤ کہ وہ ہے. وَكَمَالُ التصدیق بہ, اور تصدیق کا کمال یہ ہے توحیدہ, کہ اسے واحد مانا جائے, اس کا کوئی شریک نہ مانا جائے, اس کے ساتھ اس کے صفات کو بھی شریک نہ مانا جائے. یہ وہ توحید ہے کہ جو نبی سے پڑھے ہوئے لوگوں نے ہم تک پہنچائی, کہ اس کے ساتھ صفات کو بھی شریک نہ مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ صفات الگ ہے اور ذات الگ ہے. معصوم نے بتایا کہ صفات بالذات ہے, ہر صفت اس کی ذات کا ہی حصہ ہے, اس کی ذات ہی علم ہے, اس کی ذات ہی قدرت ہے, اس کی ذات ہی حیات ہے,
یہ جتنے بھی صفات ہیں سب بھی ذات ہیں، سارے اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ تو کہا کہ تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اسے واحد مانا جائے۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ، توحید کا کمال یہ ہے الْإِخْلَاصُ لَهُ، کہ اس کے سامنے خلوص، اس کے سامنے اخلاص کا اقرار کیا جائے، اس کے لیے خلوص ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ خلوص اگر ہے تو اللہ کے لیے، اور جب اللہ سے مخلص رہو گے تو بندگان خدا سے خود بخود اخلاص آ جائے گا، بندگان خدا سے خود بخود اخلاص آ جائے گا۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ، اور اخلاص کا کمال کیا ہے؟ اخلاص کا کمال کیا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں ممبر کوفہ پر بیٹھ کر، اور سامنے ایک اجتماع ہے، ایک مجمع ہے، اور وہ مجمع صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہودی بھی بیٹھا ہے، اس میں عیسائی بھی بیٹھا ہے، اس میں ستارہ پرست بھی بیٹھا ہے، اس میں بت پرست بھی بیٹھا ہے، اور اس میں علم پسند بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ علی کا نعرہ سلونی صرف کوفے ہی میں نہیں گھوم رہا تھا، چار دانگے عالم میں، چار دانگے عالم میں علی کے نعرہ سلونی کی گونج پہنچی، اور جہاں جہاں لوگ علم پسند تھے وہ علی کے دربار میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس ممبر پر علی بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اخلاص کا کمال کیا ہے؟ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ، کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے، اس سے صفات کی نفی کی جائے۔ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ توحید اتنا آسان کام نہیں ہے، عرفان توحید اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے بعض اوقات اپنی بھی نفی کرنی پڑتی ہے، اپنا بھی انکار کرنا پڑتا ہے، اور اپنی ذات کو صفات خدا میں یا وجود خدا میں یا اس کیفیت میں کہ جہاں آپ ہر وقت اللہ کو اپنے گرد محسوس کر رہے ہیں، اس میں ضم کرنا پڑتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فنا فی ذات اللہ، کہ اپنا آپ بھول جاؤ اور اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ تو اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ توحید کے مراحل کیا ہے، توحید کے مراحل کیا ہے۔ یہ توحید کے مراحل کہ جس کا تعارف میرے نبی نے کرایا، میرے نبی نے کرایا، اور کس کے سامنے کرایا؟ مکے کے کفار کے سامنے، اور وہ مکے کے کفار کہ جو نبی کو اذیتیں دے رہے تھے، یہ موعظہ حسنہ نبوی کا کمال تھا، یہ میرے پیغمبر کی پر لطف گفتگو کا کمال تھا، یہ میرے نبی کے لطیف لہجے کا کمال تھا، کہ جو کفار تبلیغ رسالت کے پہلے دن نبی کو نہیں مان رہے تھے، وہ حج میں 1.25 لاکھ کی صورت میں موجود تھے، ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلام میں لوگ داخل ہوتے گئے۔ یہ نبی کا موعظہ حسنہ تھا، یہ پر لطف گفتگو تھی کہ جہاں نبی نے ایک ایک مرحلے پر گفتگو کی اور بتایا کہ بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، دسترخوان پر بیٹھنا ہے تو کس آسن سے بیٹھنا ہے، پانی پینا ہے تو کتنے گھونٹ سے پینا ہے، نوالے کتنے بڑے توڑنا ہے، اور کس طریقے سے دسترخوان پر بیٹھنا ہے، کیسے دسترخوان سے اٹھنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے ہمسنوں سے کیسے ملنا ہے، بچوں سے کیا لہجہ ہونا چاہیے، بڑوں سے کیا لہجہ ہونا چاہیے، تمہارے اپنے بھائیوں سے گفتگو کیسی ہونی چاہیے، دوستوں سے کیسے گفتگو ہونی چاہیے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، محلے والوں کے کیا حقوق ہیں، مسجد میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے آئے، اور مسجد سے باہر نکلو تو کون سا قدم پہلے نکلے، بیت الخلاء میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، باہر آؤ تو کون سا قدم باہر آئے، گھر میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے جائے، باہر آؤ تو کون سا قدم پہلے آئے۔ جس نبی نے ایک ایک طریقہ بتا دیا زندگی کا، تو میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے جس نبی نے ایک ایک طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، وہ نبی یقیناً یہ بھی بتا کے گیا ہوگا کہ میرے بعد نیابت کہاں جائے گی۔ فرمائی آپ نے کہ نبی نے ایک ایک طریقہ سکھایا، اور پھر جہاں امن کے معاملات سکھائے کہ امن کے دور میں کیسے رہا جاتا ہے، ویسے ہی بتایا کہ حالت جنگ میں کیسے رہا جاتا ہے۔ جنگ کے اصول میرے نبی نے جیسے بتائے، کائنات کا کوئی شخص نہ بتا سکا،
کہ جنگ کے اصول کیا ہونے چاہیے، امن کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ آؤ، اگر نبی کے اقوال یاد نہیں ہیں تو آؤ ذرا کربلا میں دیکھو کہ حسین ابن علی کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہم اتنے لوگ لے آئیں گے، ہم اتنے لوگ لے آئیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو حسین نے وہی اصول جنگ دیا کہ جو نبی نے دیا، کہا سنو ہم ان میں سے نہیں ہیں جو جنگ میں پہل کریں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو جنگ میں پہل کریں۔ یعنی سب سے بڑا اصول نبی نے دیا کہ آفینس نہیں ہے، ڈیفینس ہے، حملہ نہیں، دفاع کرو، اور پھر دفاع میں بھی شجاعت دکھانا ہے، دفاع میں بھی ثابت قدم رہنا ہے، پاؤں میدان جنگ کی سطح پر جمے رہیں، میدان جنگ میں بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر دفاع ہے تو شجاعت کے ساتھ دفاع ہے، بزدلی کے ساتھ دفاع نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی یہ بین الاقوامی قوتیں اس چارٹر پر عمل کریں جو اصول جنگ میرے نبی نے دیے، اور وہی اصول جنگ حسین ابن علی نے بھی برتے کہ جنگ میں پہل نہیں کرنا، دیکھیے یہی اگر چارٹر بن جائے یو این کا تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات پرامن ہو جائے گی۔ ہر ملک یہ سوچے کہ نہیں ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنا، ہر قوت یہ سوچے کہ ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ ہر چیز پیغمبر قرآن کی صورت میں چھوڑ گئے، ہر چیز پیغمبر آئین کی صورت میں چھوڑ گئے، اور اب یہ قرآن موجود ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ہمارے پاس 114 سورے موجود ہیں، اور یقیناً اس میں حکم نماز بھی ہے، یقیناً اس میں حکم روزہ بھی ہے، اس میں حکم جہاد بھی ہے، اس میں حج کا حکم بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی کم علمی کے تحت کہ حکم نماز تو ہے، طریقہ نماز نہیں ہے۔ حکم روزہ تو ہے، روزے کے اوقات کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نصاب کی بات ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، حج کے اراکین مختلف جگہوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ تو اگر نماز کا حکم ہے اور طریقہ نماز نہیں ہے تو طریقہ نماز کون بتائے گا؟ کیا امت خود طے کرے گی کہ کیسے نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، امت متوجہ ہوگی پیغمبر کی طرف کہ یا رسول اللہ قرآن نے حکم نماز دیا ہے، طریقہ نماز آپ بتائیے۔ خود پیغمبر ارشاد فرما کے چلے گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں، ایک قرآن اور ایک شارح قرآن، ایک قرآن ایک مفسر قرآن، ایک قرآن اور ایک توضیح قرآن کرنے والا، ایک قرآن اور ایک تعویل قرآن کرنے والا، ایک قرآن اور ایک تنزیل کی تفصیلات بتانے والا، ایک تنزیل کی تفصیلات بتانے والا۔ تو اس لیے قرآن یقیناً حکم دیتا ہے، اور جب حکم دیتا ہے تو اگر میں کہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن ہی کافی ہے تو آؤ، قرآن نے بڑے بڑے احکامات دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے، صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیتیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور صاحبان ایمان سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، سورہ مبارکہ مائدہ، یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی درایت نہیں کر رہا، یہ علم نجوم کی بات نہیں کر رہا، یہ کلام ہے، کلام خدا بندی، کلام خدا بندی۔ میں یقیناً احترام کرتا ہوں حافظان قرآن کا، اور حافظان قرآن کو یقیناً یہ آیت بھی یاد ہوگی کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حافظان قرآن کو یقیناً یہ آیت یاد ہوگی کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ اللہ نے مشورہ نہیں دیا ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر یہود و نصارہ کو دوست بنایا
تو اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہو، ہماری نگاہ میں تم یہودی اور نصرانی ہی ہو، تم انہی میں سے ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کبھی بھی اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ کسی نے علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ تو علی نے کہا اس کے پاس ظلم نہیں ہے، اس کے پاس ظلم نہیں ہے۔ تو اب ایک حق کی کیفیت ہے جو قرآن مسلسل بیان کر رہا ہے کہ راہ حق کیا ہے، راہ حق کیا ہے، اور دیکھتے جاؤ اس راہ حق پر کون کون چل رہا ہے اور کون کون عازم ہے اس راہ حق پر۔ یہ حق کا سفر 1400 برس پہلے کا نہیں ہے، یہ حق کا سفر از ازل ہے، از ازل ہے، کہ جہاں سے گفتگو شروع ہوئی کہ سجدہ کرو اور آدم کی طرف سجدہ کرو، اب یہیں سے حق و باطل کا سفر شروع ہو گیا۔ جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آدم کی طرف جھک جائے وہ حق، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ باطل۔ تو اپنے دور میں آدم حق اور شیطان باطل، دیکھیے حق و باطل کا سفر، اپنے دور میں آدم حق اور شیطان باطل۔ حق کا سفر آگے بڑھا، نوح کا دور آیا تو نوح حق اور ازواج نوح باطل، قوم نوح باطل۔ آگے بڑھا سفر، حضرت ابراہیم تک آیا تو حضرت ابراہیم حق اور نمرود باطل۔ حق کا سفر آگے بڑھا، موسیٰ تک آیا تو موسیٰ حق، فرعون باطل۔ آگے بڑھا حق کا سفر، عیسیٰ تک آیا تو عیسیٰ حق اور قوم عیسیٰ بنی اسرائیل ان کو سولی تک پہنچانے والے باطل۔ تو یہاں تک حق کا سفر آ گیا تو رکا نہیں، پیغمبر تک آیا، مصطفیٰ تک جب حق کا سفر آیا تو مصطفیٰ حق اور ابو جہل باطل۔ تو کیا حق کا سفر رک جائے گا؟ قیامت تک آج بھی اس امت کو اور اس قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو پیغمبر اگر خاموش چلے جائیں تو نہ معلوم ہو کہ پیغمبر کے بعد حق کیا ہے اور کہاں ہے۔ ایک بار پیغمبر نے جاتے جاتے کاندھے پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ یعنی بتا دیا کہ اب حق کا سفر رکے گا نہیں، حق کا سفر رکے گا نہیں۔ اب جدھر جدھر علی جائیں گے، اس لیے کہ متفق علیہ حدیث ہے، اور سلام ہو ہمارا عالم اسلام کے علماء پر کہ جنہوں نے اس حدیث کو محفوظ کیا کہ الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ تو قیامت تک حق علی ہی کے ساتھ رہے گا اور علی حق کے ساتھ رہیں گے۔ حدیث یہی پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ پیغمبر نے ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے جا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اصحاب کو ہمارا سلام، اصحاب رسول پر ہمارا سلام، کہ جلیل القدر صحابی، اور ایک بار حضرت ابو ذر سے کہا کہ سنو، اور یہ روایت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کہا کہ سنو اے عمار و ابو ذر، اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی تنہا ایک طرف جا رہے ہو تو سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے جانا۔ اور اسی لیے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ کا سنو، اللہ کہہ رہا ہے سنو، اگر حق باطل کا اتباع کر لے تو زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے۔ اگر حق باطل کا اتباع کر لے، اگر حق باطل کے پیچھے چلے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ قدمی مرتبہ سے پوچھا گیا کہ یہ فساد ارض و سما کیا ہے؟ کہ فساد ارض و سما یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی، زمین زرخیزی ختم کر دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آج اگر بارش برس رہی ہے اور زمین غلہ اگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی تھی اور آج بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ کبھی بھی حق باطل کا اتباع نہیں کرتا
اور حق کس کے ساتھ ہے؟ پیغمبر کے ساتھ. حق ہمیشہ صاحبان حق کے ساتھ رہا ہے. اور کہہ دیا کہ حق کو پہچانو. اور حق کیا ہے؟ کہہ دیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ذالکا بأن اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے، ان الرسول حق، رسول بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے. تو اب یہ حق کا ایک پھیلاؤ ہے، حق کا ایک محیط ہے، حق کا ایک سفر ہے جو ختم نہیں ہو رہا. اور دیکھنا یہ ہے امتحان کیا ہے، کیوں ہے اس دنیا میں زندہ؟ کیا کمانے کے لیے؟ کیا جائیدادیں بنانے کے لیے؟ کیا زمینداری حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ملک و مال حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ملکوں پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ کم از کم عالم اسلام تو اس بات کو سمجھے، یہ 56-57 اسلامی ممالک کم از کم اس بات کو سمجھے کہ کیا یہی ہے مطمع نظر، کیا یہی مقصد حیات کہ اس زندگی میں عیش و عشرت حاصل کر لی جائے؟ کہا نہیں، یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے، تمہیں یہاں ایک ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہاری منزل یہ نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے. سامان یہاں وہ جمع کرو جو آخرت میں کام آئے. سامان یہ یہاں پہ وہ جمع کرو جو آخرت میں کام آئے. تو اس لیے اب یہ جو عرصہ ہے دنیا میں آئے اور اس دنیا سے جانے تک کا عرصہ کس لیے؟ کس لیے؟ کہا بھئی قرآن نے ارشاد فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ کثرت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ آخرت میں جہنم میں پھینک دے گا. عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ، بڑے بہترین عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ اللہ جنہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا. پوچھا گیا، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عمل اتنے اچھے اور اختتام اور نتیجہ جہنم؟ کہا ٹھیک ہے، عمل تو بہت اچھے کیے ہوں گے، بڑے فلاح و بہبود کے کام کیے ہوں گے، بڑی عبادتیں کی ہوں گی، بڑا لوگوں کا خیال کیا ہوگا، لیکن جہنم میں اس لیے پھینکے جائیں گے کہ سب کچھ کیا ہوگا لیکن دنیا میں غلط امام کا انتخاب کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن تمہیں فردن فردن نہیں بلائیں گے. قیامت کے دن ہم تمہیں فردن فردن نہیں بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. دنیا میں جس جس کو امام مانا تھا آج اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو اور ان اماموں کے ساتھ آؤ تو اللہ اماموں کو بلائے گا اور امام کے پیچھے پیچھے قوم خود بخود آتی چلی جائے گی. تو کہا دنیا میں صحیح امام کا انتخاب کرنا ہے، صحیح قائد کا انتخاب کرنا ہے، صحیح رہنما کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ محشر میں انہی کے ساتھ بلائے جاؤ گے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحیح رہنما ہو اور وہ بتائے نہیں کہ میں ہی صحیح رہنما ہوں. اس لیے کہ حجت پر اور ہادی پر، ہادیان برحق پر یہ بات واجب ہے کہ جب اللہ کہہ دے کہ تم بتاؤ کہ تم نبی ہو یا رسول ہو یا ولی ہو تو اسے بتانا، اسے بتانا. اس لیے حسین نکلے اور اس شان کے ساتھ نکلے کہ جس شان کے ساتھ کبھی مصطفیٰ نکلے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین تنہا حسین نہیں ہے، یہ صرف حسین نہیں ہے، یہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے. یہ وہ ہے کہ جو منیت کی منزل پر ہے، اور منیت ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی رسول سے منیت کی منزل پر نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ کہا کہ جا رہے ہیں، اور رات نانا کو خواب میں دیکھا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ حسین اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں وہ وعدہ نبھاؤ کہ جس وعدے کا تم نے عالم الس میں اقرار کیا. جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حائل ہو گئی اور کہتی ہیں کہ بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نانی آپ کو رسول اللہ پہلے ہی خبر دے گئے تھے. کہہ دیا جا رہے ہو ہر جگہ جانا، عراق نہ جانا، عراق نہ جانا، عراق نہ جانا. کہا کہ نانی جو مقدر ہو چکا ہے، جو وعدہ ہو چکا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. کہا کہ ٹھیک ہے جا رہے ہو تو بس ہماری دعائیں تمہارے ساتھ. اس لیے ایک روایت جناب ام سلمہ نے ارشاد فرمائی کہ جس وقت رسول اپنے حجرے میں تھے
اور منع کر دیا تھا کہ ام سلمہ میں سو رہا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول حجرے میں چلے گئے، پردہ لگا دیا گیا۔ ایسے میں حسین، تم 5 یا 6 برس کے تھے، آئے اور مچل رہے تھے کہ مجھے نانا کے پاس جانا، تو میں نے تمہیں روکا اور کہا کہ حسین نہیں، نانا آرام کر رہے ہیں۔ جب تم مچلے تو تمہاری آواز رسول اللہ تک گئی۔ رسول اللہ نے اندر سے کہا ام سلمہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کا نواسہ حسین، اور آپ نے منع کیا تھا تو میں نے روکے ہوئے ہوں۔ کہا کہ ام سلمہ سب کو منع کیا تھا، حسین کو منع نہیں کیا۔ حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ حسین آئے اور سینے پر سر ڈھک کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ام سلمہ داخل ہوئی تو رسول حسین کو سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ کہا کہ ام سلمہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ ابھی جبرائیل آئے تھے اور بتا رہے تھے یہ نواسہ جو سینے پہ سو رہا ہے یہ 61 ہجری کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور ابھی ابھی کربلا کی خاک مجھے دے گئے ہیں۔ اے ام سلمہ یہ خاک اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے پاس رکھو، امانتاً رکھو، اور روز دیکھتی رہنا۔ جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین ذبح کر دیے گئے، سمجھ لینا حسین شہید کر دیے گئے۔ روز جناب ام سلمہ کا یہی وطیرہ تھا کہ جب سے حسین چلے گئے روز پردہ ہٹا کے اس شیشی کو دیکھتی تھی، شیشی خاک ہے تو ام سلمہ کے دل کو اطمینان ہو جاتا تھا حسین ہیں، حسین ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ایک دن ایسا آیا کہ جناب ام سلمہ عصر کی نماز پڑھ کے اٹھیں، اب جو طاق سے پردہ ہٹایا اور اس شیشی کو دیکھا تو خاک نہیں تھی، تازہ تازہ لہو ابل رہا تھا۔ ام سلمہ نے سر پیٹ کر کہا ہائے حسین کی خیر ہو، حسین کی خیر ہو۔ اور یہاں یہ واقعہ ہے کہ حسین منزلوں کو طے کرتے ہوئے 6 مہینے کا سفر، کہ جس میں ننھے بچے بھی ہیں، جس میں 4 برس کی سکینہ بھی ہے، جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، جس میں 2 ننھے بچے اون محمد بھی ہیں، جس میں 13 برس کا قاسم بھی ہے، جس میں 64 بچے ہیں، اور جس میں کئی بیویاں ہیں۔ وہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں، وہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ حسین کسی جنگ کے لیے نہیں نکلے، حسین امن عالم کے لیے نکلے، اور اس لیے نکلے تاکہ بتائیں کہ اس وقت کی حجت میں ہوں، اس وقت کا ہادی میں ہوں۔ نکلے نہی عن المنکر امر بالمعروف کرتے ہوئے نکلے۔ 2 محرم کو کربلا میں داخل ہو گئے۔ راستے میں حر کا رسالہ ملا، 1000 فوجی تھے، 1000 سپاہی۔ حر نے راستہ روکا۔ آپ کو معلوم ہے میں نے روایت میں پڑھا کہ ایک بار ایک خیمے میں جس میں شریکت الحسین آرام کر رہی تھی، شریکت الحسین نے پوچھا کون آیا ہے؟ کسی نے بتایا یہ حر کا رسالہ ہے جس نے راستہ روکا ہے۔ بی بی نے ایک بار پردہ ہٹا کے دیکھا، پردہ ڈال دیا اور کہا میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، کہا میرے ماجائے اس سے پہلے کہ ان سے بات کرو مجھے یہ لوگ پیاسے لگ رہے ہیں، ان کو سیراب کر دو، ان کو پانی پلاؤ۔ حسین ابن علی نے مشکوں کے دہانے کھول دیا، 1000 سپاہیوں نے پانی پیا۔ صرف سپاہیوں نے نہیں بلکہ جانوروں نے بھی پانی پیا۔ حسین ساتھی کوثر کا بیٹا ہے، شافع محشر کا نواسہ ہے۔ کسی حر کے رسالے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ 2 محرم کو داخل کربلا ہوئے، 4 محرم کو کنارے نہر سے خیمے ہٹا دیے گئے، نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ حضرت عباس کو جلال آیا، امام حسین نے کہا عباس، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس ہم پانی پر جنگ نہیں کریں گے، ہم پانی پر جنگ نہیں کریں گے، کل لوگ یہی کہیں گے کہ پانی پر جنگ ہو گئی، عباس خیمے ہٹا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلال عباس کو روکنا حسین کا کام تھا، اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی جلال عباس کو روک نہیں سکتا تھا۔ خیمے ہٹا لیے گئے اور دور خیمے لگ گئے، مگر پانی آ جا رہا تھا۔ 7 محرم آئی تو بچوں پہ پانی بھی بند ہو گیا، بچوں پہ پانی بھی بند ہو گیا۔ میرے عزیزو یہ گریہ کس لیے ہے، یہ رونا کس لیے ہے؟ آؤ اس لیے رسول نے کہا کہ میرے ماجائے میرے نواسے حسین پر رو، اس لیے آج تک حسین ابن علی پر پورا عالم اسلام گریہ کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتا ہے نا وہ کسی کے بازو نہیں کاٹتا، جو علی اکبر کے زخمی جگر پر روتا ہے وہ کسی جوان کو مارتا نہیں ہے، جو قاسم کی پامال لاش پر گریہ کرتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اجاڑتا، جو علی اصغر کے زخمی گلو پر روتا ہے
وہ کسی بچے کو قتل نہیں کرتا، نہیں، جو سکینہ کے زخمی رخسار پر روتا ہے وہ کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا، جو زینب کے کھلے سر پر گریہ کرتا ہے وہ کسی عورت کی تضحیق نہیں کر سکتا، اس لیے رونا ہے، اس لیے گریہ ہے، تاکہ انسان رہے، انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ 7 محرم آ گئی، پانی بند ہو گیا، اور ایک بار شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی اور وہ شب عاشور بھی گزر گئی۔ صبح عاشور آئی، اور کبھی خیمے میں کبھی صحن میں، کبھی خیمے میں کبھی صحن میں۔ بیٹے نے پوچھا بابا کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمہ گاہ حسینی کے قریب آئے اور کہا بیٹے کچھ آوازیں سن رہا ہے؟ کہا بابا آلتش کی آوازیں آ رہی ہیں، ننھے بچے کہہ رہے ہیں پیاس۔ کہا بیٹے ان کو اس حالت تک پہنچانے والا میں ہوں، اگر میں یہاں تک نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ میں جا رہا ہوں، حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ فوج یزید کا کمانڈر ان چیف آ گیا، لشکر حسینی میں جنگ شروع ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے۔ 72 لاشیں حسین نے رکھ دیے مقتل گاہ میں، 72 لاشیں تنہا حسین نے اٹھائے۔ انہی لاشوں میں حبیب ابن مظاہر کا لاشا بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا بھی ہے، ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا بھی ہے، اور جتنے بھی اصحاب ہیں سب کے لاشیں۔ صرف یہی نہیں، 18 بنی ہاشم کے لاشیں، وہ لاشیں کہ جنہیں تنہا حسین نے اٹھایا۔ کیا علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا؟ کیا قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کرنا آسان تھا؟ نہیں۔ کیا علی اصغر کو گود میں لے کر پانی مانگنا آسان تھا اور پھر تیر لگتا ہوا دیکھنا آسان تھا؟ نہیں میرے عزیزو، آ گیا رخصت آخر کا وقت۔ حسین آئے، حسین نے کہا یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم پر سب پر حسین کا آخری سلام۔ حسین جا رہا ہے، اب آخری موقع پر ملاقات ہوگی۔ چل دیے حسین پہنچے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی نہ تھا کہ جو حسین کے استغاثے پر لبیک کہتا۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزو۔ حسین نے دفاعی جنگ کی ہے، اور ایسی جنگ کی ہے کہ عالم میں آج تک حسین کی جنگ یادگار ہے۔ لیکن ایک بار آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جیسے ہی آواز آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، حسین گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ میرا مولا زین العابدین کہتا ہے کہ جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے اس ہتھیار سے حسین کو مارا، تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، پتھروں سے مارا، تیروں سے مارا، لاٹھیوں سے مارا، اور آ گیا فاطمہ کا لال زین فرس سے زمین پر آ گیا۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور رسول کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بار جیسے ہی کربلا میں آندھیاں اٹھی، سورج کو گہن لگا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ اب جو زینب نے دیکھا تو حسین کا سر نو کے سینہ پر آ گیا، حسین کا سر نو کے سینہ پر آ گیا۔ آ گئی شام غریبہ، غریبوں کی شام آ گئی، لٹی ہوئی بیویوں کی شام آ گئی، زینب کی بے پردگی کی ابتدا کی شام آ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، اور ایک بچی جو حسین کی 4 برس کی ہے اس کا دامن بھی جل گیا، دامن بھی جل گیا۔ اور ایسے میں ایک راوی کہتا ہے میں اس بچی کے قریب گیا تاکہ دامن کی آگ بجھاؤں، وہ بچی پیچھے ہو گئی۔ کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدانی ہوں، سیدانی، اور اگر میری مدد ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے نجف کا راستہ کہاں ہے۔ شیخ نے کہا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب، دادا علی ہیں۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزو، آپ نے گریہ کیا، یقیناً معال مجلس ادا ہو گیا۔ شام غریبہ، زینب، خیمے جل گئے، خیموں کی راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے، فوج اشقیہ لوٹ کے واپس چلی گئی۔ بیویوں نے کہا، زینب نے کہا ام کلثوم بچوں کو تلاش کرو۔ بچے تلاش کیے گئے، کچھ بچے نظر نہ آئے، کہا کچھ بچے کم ہیں۔ تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، 2 بچوں کو جھاڑیوں میں آرام کرتا ہوا لیٹا ہوا دیکھا۔ کہا ام کلثوم ٹھہر جاؤ، آہستہ چلو، شاید بچے ٹھنڈی ہوا پا کے سوئے ہیں۔ جیسے ہی قریب گئیں دونوں بہنیں، ایک بار زینب نے سر پیٹ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان۔ 2 بہنوں نے 2 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، مقتل میں جا کے رکھ دیے۔
ایک بار زینب نے کہا سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ کو تلاش کرو۔ زینب و ام کلثوم چلی، سکینہ 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 آواز دیتے ہوئے۔ بی بی کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں ایک نشیب میں پہنچی، مجھے ایک سربریدہ لاش کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر ہے، سکینہ میرے سینے پر ہے۔ میں آگے بڑھی، میں نے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے کہا سکینہ اندھیری رات ہے بیٹا، چاروں طرف سربریدہ لاشیں پڑے ہیں، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کیسے پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے؟ آخری جملے تقریر کے ایک بار سکینہ روتی ہوئی کہتی ہیں، پھوپھی اماں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، میں خیمے سے باہر نکلی، میرا دامن جلا ہوا تھا، میں بابا بابا کہتے ہوئے کبھی دائیں کبھی بائیں جا رہی تھی کہ ایک بار نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آجا سکینہ تیرا بابا انتظار کر رہا ہے، آجا میرے سینے پر سو جا۔ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔